یہ حکیم لقمان کون تھے جن کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ لقمان میں آیا ہے؟ کیا یہ پیغمبر تھے یا پھر اصحاب الکہف کی طرح عام اولیاء اللہ میں سے ایک ولی تھے؟ یہ حکیم وہ آپ والا حکیم نہیں ہے جو ڈاکٹر حکیم والا ہوتا ہے، یہ وہ حکیم ہے جس طرح ہم حکیم الامت کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کو، یعنی حکمت کی باتیں کرنے والا۔ یہاں پہ بھی حکمت کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر اقبال کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں، ان کی باتیں کوٹ کی جاتی ہیں، ان کے وہ خطبات ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، اس کی کوٹیشنز کی جاتی ہیں۔ تو ہمارے جس طرح ایک بچے کو بھی پتہ ہے کہ حکیم اقبال سے مراد ڈاکٹر اقبال وہ حکیم نہیں ہے، نہ وہ ڈاکٹر تھا وہ والا ڈاکٹر جو پڑیاں یا دوائیاں دیتا ہے، ان کی پی ایچ ڈی بھی فلسفی میں تھی۔ حکیم لقمان بھی اس قسم کے ایک تھنکر تھے۔ بیسیکلی یہ سوڈان کے رہنے والے تھے، حبشی النسل غلام تھے۔ عرب کے لوگ ان کے اقوال سے واقف تھے، جس طرح ہمیں بچپن میں ہی اشعار آتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ ہمارے چھوٹے بچوں کو یہ شعر آتے ہیں، اسکول میں سن لیے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ ڈاکٹر اقبال کو وہ جانتے نہیں ہوتے لیکن اشعار سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرب کے لوگ حکیم لقمان کی کہاوتیں، حکیم لقمان کے واقعات وہ بچپن سے سنتے تھے، ان کے محاورے ان کو ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی سمجھتے تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ نبی نہیں تھے وہ، کسی نبی کے صحابی بھی نہیں تھے وہ، کیونکہ قرآن حکیم میں جو سورہ لقمان میں ان کا ذکر آیا تو انہوں نے صرف توحید اور آخرت کا ذکر کیا، کسی نبی کی پیروی کا ذکر نہیں کیا، ورنہ یہ نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ جب وہ دین سکھا رہا ہوتا ہے تو وقت کے پیغمبر کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔ وہ ایک عام انسان تھے جو دین فطرت کے اوپر تھے، یعنی انہوں نے نیچر کو آبزرو کیا۔ یہ فطرت ایک توئیں والی ہوتی ہے، وہ فطرت نیچر ایک ہے تا، جہاں پہ کسی پیغمبر کا پیغام نہ پہنچا ہو لیکن فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کو، التذکیر بھی لا اللہ کو آبزرو کر کے ایک بندہ اللہ تک پہنچ جائے۔ اس طرح وہ گاڈ تک پہنچ چکے تھے۔ ان کی سر نصیحتیں پڑھیں، پہلی نصیحت ہی ان کی کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نے بیسیکلی مشرکین عرب کو کہا کہ جس حکیم لقمان کو تم اتنا بڑا بزرگ سمجھتے ہو، اس کی باقی کہاوتیں تو سنی ہوئی ہیں، جو اصل اس کی بات ہے کہ اس نے کہا تھا شرک نہیں کرنا، تو تم شرک کا اڈا یہاں پہ کھولے بیٹھے ہوئے ہو کعبے میں۔ یہ حکیم لقمان کی تمہیں نصیحت نہیں پتا؟ جس طرح ہم ناسبیوں کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں رفع الدین کی حدیثیں ہیں تو آل امیہ کے خلاف بھی ہیں، تو یہ حدیثیں نہیں ماننی تم نے، الزامی جواب، اینٹی وینم پھکی کے طور پہ۔ تو یہ سورہ لقمان اس لیے ان کو ایڈریس کرتی تھی، وہ بچپن سے جانتے تھے کہ حکیم لقمان بہت دانا تھا، بہت عقل مند شخص تھا۔ تو عقل مند شخص توحید کی دعوت دینے والا تھا، اس کی توحید کی نصیحت تو تم نے بھلا دی ہے، شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے کعبے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے نام پہ سورت رکھی۔ حبشی النسل تھے، موٹے ہونٹ، حبشی کس طرح کا ہوگا؟ یہ تو آپ کا کرائٹیریا ہے نا، خوبصورت شکل ہو، ناک باریک ہو، ہونٹ پتلے ہوں۔ اللہ کے نزدیک تو مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور مال کو دیکھتا ہے۔ تو شکلوں کو کیوں دیکھے؟ شکل بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے، تو اس نے شکل کو کیوں دیکھنا ہے؟ اعمال کا اختیار آپ کو دیا، اس لیے آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل میں اچھائی اور برائی کی تڑپ اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس کا اختیار اس نے آپ کو دیا، اس لیے اس کے اوپر جج کرتا ہے۔ تو حکیم لقمان کے بارے میں آپ کو اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے نا ابن جریر کی، امام طبری جنہیں کہتے ہیں، المتوفا 310 ہجری، انہوں نے تفسیر ابن جریر لکھی ہے۔ ابن کثیر نے المتوفا 774 ہجری، انہی سے اکثر چیزیں کاپی کی ہیں۔ تو آپ سورہ لقمان کے تعارف میں جائیں گے، انہوں نے حکیم لقمان کے کافی واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کتنا دانا شخص تھا اور کس طرح یہ اصلاح کرتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے آقا نے ان کو کہا، ایک بکری دی اور کہا ذبح کر کے اس بکری کے سب سے بدترین جو پارٹس ہیں نا وہ لے آؤ۔ تو انہوں نے بکری ذبح کی، زبان اور دل اٹھا کے لے آئے۔ اب پھر ایک بکری اور مالک نے دی اور کہا اس کے سب سے بہترین پارٹس لے کے آؤ، پھر زبان اور دل اٹھا کے لے آئے۔ مالک نے کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ زبان اور دل اگر ٹھیک ہو جائے نا انسان کا تو اس سے بہتر اعضاء کوئی نہیں ہے، اور اگر زبان اور دل ڈی ٹریک ہو جائیں تو ان سے برا کوئی عضو بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جناب حکیم لقمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو کہا کہ ان کی توحید کی نصیحتیں،
پھر آخرت میں پیشی کی نصیحتیں. حکیم لقمان کی نصیحتوں میں میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ 177. آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جی حکیم لقمان نے کیا کیا نصیحتیں. سورہ لقمان میں 8 نصیحتیں تھیں ان کی، 2 اللہ نے مزید ایڈ کر کے تلک عشرۃ کاملہ، اور وہ 2 نصیحتیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی ایڈ کی، جو حکیم لقمان نے شاید عاجزی کی وجہ سے اپنے بچے کو نہیں کی، شاید موت کا وقت تھا تو اب وہ اس کو سکپ کر گئی یا اوور لک ان سے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرفیکٹ کیا. ان نصیحتوں سے کئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی پیروی کا کہا ہو. اس سے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے فزیکل فنامنا آف نیچر کو آبزرو کر کے خدا تک پہنچ چکے ہوئے تھے کہ اس کائنات کا ایک کریٹر ہے اور اللہ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس ورلڈ. وہ اتنی رقت انگیز ان کے الفاظ ہیں، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور اگر تم پہاڑ کی چٹانوں میں یا آسمانوں میں بھی کوئی گناہ کرو گے تو قیامت دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لے آئے گا. اچھا آسمانوں میں کس نے گناہ کرنا تھا؟ اس زمانے میں تو اڑتا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آج آپ کی ساری سمگلنگ پاکستانی ایئر ہوسٹس جو کر رہی تھیں اور جو کچھ باقی معاملات ہوتے ہیں وہ آسمانوں میں ہی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ نہ سمجھیے گا انہوں نے زمین پہ گناہ نہیں کیا، آسمانوں میں، قرآن میں لکھا ہے آسمان میں بھی کوئی گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ لے آئے گا قیامت والے دن. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی بھی کرو گے وہ بھی لے آئی جائے گی، اور ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت والے دن تمہارے سامنے لا کے رکھا جائے گا. ہاں بھی جواب دو اللہ کو. تو یہ حکیم لقمان نہ تو کوئی پیغمبر تھے، نہ کسی پیغمبر کے فالوور تھے، نہ کوئی صحابی تھے کسی پیغمبر کے، نہ کوئی تابعی تھے. ایک سلیم الفطرت انسان تھے جو خدا تک پہنچ چکے ہوئے تھے، اور ایسا شخص اہل فطرت کہلاتا ہے. یعنی فطرت ایسا شخص جس تک، یہ تا کے ساتھ ہوتا ہے، جس تک وقت کے پیغمبر کی دعوت یا کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو، ایسے شخص کے لیے صرف ایک اللہ کو ماننا اور آخرت کا یقین کر لینا کافی ہے. چاہے نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو، اس کے لیے بس یہ اتنا اجمالی عقیدہ رکھنا کافی ہے. البتہ جب وقت کا پیغمبر آ جائے پھر اس کو ڈینائی کرے گا تو وہ کافر ہوگا، لیکن ایسے لوگ عموماً ڈینائی نہیں کرتے. اس کی آپ کو نمائندہ مثال بتاتے ہیں. سیدنا زید بن عمر بن نفیل، آپ کو پتہ ہے نا ان کے بارے میں، صحیح بخاری میں آتا ہے. ان کا ایک بیٹا ہے سعید ابن زید. سعید ابن زید کو جانتے ہیں؟ اشرم وشرا والی حدیث والا، مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت معاویہ کے ساتھ جھگڑا کرنے والا، اور مولا علی کی شان میں 10 صحابہ کے جنتی ہونے والی حدیث سنانے والا، حضرت عمر کا بہنوئی سعید ابن زید، شروع کے مسلمانوں میں سے. ان کا باپ تھا زید بن عمر بن نفیل. اس کے اوپر بخاری میں چیپٹر ہے. یہ اہل فطرت میں سے تھے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے صحیح طرح یاد ہے، میں جوانی میں تھا، اس وقت اللہ نے مجھے مبعوث نہیں کیا تھا. ایک جگہ میں دعوت پہ گیا تو وہاں پہ لا کر دسترخوان کے اوپر کھانا رکھا گیا، اور نبی اسلام کی اس وقت عمر 25 سال تھی. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا کہ وہ اس دسترخوان سے اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں بتوں کے نام کا ذبیحہ نہیں کھاؤں گا. ہائے 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 ہائے. آپ فرمایا پوری امت بن کے اٹھے گا وہ، اور وہ کعبے کے ساتھ لپٹ کے کہا کرتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں. لیکن وقت کے پیغمبر کی کوئی تعلیم ان تک نہیں پہنچی ہوئی تھی. مواحد تھے، وہ یہ مانتے تھے بت پرستی حرام ہے، پیغمبر کی دعوت نہیں تھی. اسلام آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. لیکن آپ دیکھیں امام بخاری نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے، صحابی نہیں ہے لیکن بیٹا تو صحابی نکلا نا. پھر سلیم الفطرت لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا بیٹا ہے سعید ابن زید، حضرت عمر کا بہنوئی، جس کو حضرت عمر سے مار پڑتی تھی اسلام لانے کی وجہ سے. اور یہ پھر آخری وقت تک آپ دیکھیں ڈٹے رہے ہیں. وہ تو آپ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، جب سب لوگ مسریت کا شکار تھے، یہ تو اعلانیہ مجموعوں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے تم جنتی شخص علی ابن ابی طالب پہ لعنت کرواتے ہو. ہم کبھی بھی اس پہ لعنت نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں. سنن نسائی الکبریٰ میں اوپر تلے کتنی حدیث ہیں، میں نے اس اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے. ایک تابعی آ کے کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں سب سے بڑھ کر سیدنا علی سے محبت کرتا ہوں. تو سعید ابن زید نے یہ نہیں کہا تو شیعہ ہے،
یا رافضی ہو گیا. آپ فرمایا تجھے خوشخبری ہو تو ایک جنتی شخص سے محبت کرتا ہے. دیکھیں جی حضرت علی کی جن لوگوں نے صحبت کی ہوئی تھی نا، حضرت علی کی انہوں نے زہد کی زندگی اور ان کی اخلاقی اقدار، ان کی انصاف پہ مبنی زندگی اور تقوی والی زندگی دیکھی ہوئی تھی نا، وہ حضرت علی کو ایز اے رول ماڈل ایکسیپٹ کرتے تھے اس زمانے میں بھی. ابھی ایک بندہ آ کے کیٹاگوری، وہ اب سے ابھی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سب زیادہ محبت تو رسول اللہ سے ہونی چاہیے. یقیناً نبی علیہ السلام سے بھی ان کی محبت ہوگی، ان سے بڑھ کے ہی ہوگی. انہوں نے فوراً کو کہا تمہیں خوشخبری ہو، تم ایک جنتی شخص پہ سے محبت کرتے ہو. پھر سنن نسائی الکبریٰ میں ہی موجود ہے. ایک شخص آ کے جو ہے وہ اس طرح آگے شکایت کرتا ہے کہ جی یہ لوگ حضرت علی پہ سب و شتم کرواتے ہیں. تو سعید بن زید کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں پہ لعنت کریں، لیکن ہم اپنے بھائیوں پہ کبھی بھی لعنت نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 بندوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جنت میں، اور اس میں 10ویں وہ خود تھے. عشرہ مبشرہ میں ہے زید بن عمرو بن نفیل کا بچہ سعید ابن زید. تو 9 کے نام بتا کے چپ کر جایا کرتے تھے. ویسے ساڑھے ورگا ہونا کہتا سر پہلا تو میں جے اگے تو انہوں گنتی دسنے. وہ پہلے باقیوں کے نام بتاتے تھے اور اینڈ پہ کہتے تھے ایک 10واں شخص بھی ہے. پھر لوگ کہتے تھے وہ کون ہے؟ تو کہتے تھے اگر تم ضروری سمجھتے تو میں بتا دیتا ہوں وہ میں ہوں. یہ تھی عاجزی. تو ان کے والد زید بن عمرو بن نفیل وہ بھی اہل فطرت میں سے تھے، جسٹ لائک سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ و رحمہ اللہ تعالی و علیہ السلام. اور سر کیا خوش نصیبی ہے، اللہ کو مواحد کتنا پسند ہے کہ نہ وہ صحابی ہو، نہ وہ تابعی ہو، نہ کسی پیغمبر کی اس نے صحبت کی ہو، نہ کسی پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہو، لیکن ایک اللہ کا ماننے والا ہو، شرک سے بیزار ہو، آخرت میں اللہ کی جواب دہی کا یقین رکھتا ہو. اس کے نام پہ پوری سورت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے اقوال کو توحید کی دعوت کے لیے رول ماڈل کے طور پہ مشرکین عرب کے سامنے رکھ رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت لقمان، سر اس سے یہ پتہ چلا لوگ کہتے ہیں نہیں ساری دنیا برباد ہوگی، اور دنیا تو برباد ہونی ہے، غریباں دی اور ہونی ہے. آخرت آپ اپنی دنیا میں بڑے سے بڑے امیر آدمی سے بھی اچھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنے اختیار میں. لقمان نے کر کے بتائی ہے نا. نہ نبی ہے نہ کوئی صحابی ہیں. اگر نبی ہوتے تو کہتے میری پیروی کرنا، نبی تو کہہ کے جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی پیروی کا حکم نہیں دیا. تو اگر آپ نبی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، ایک عام اہل فطرت میں صرف اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ آپ کے نام پہ سورت آ جائے گی.